عزیزان گرامی، شکیات نماز کے سلسلے میں جو گفتگو چل رہی تھی کہ کچھ ایسے شکوک ہوتے ہیں نماز میں کہ جو صحیح ہے اور اس نماز کو درست کیا جا سکتا ہے، تو ان شکوں میں کہ جو شک صحیح ہے وہ عمدتاً 4 مقامات پر ایسے شک ہوتے ہیں کہ جو اکثر واقع ہوتے ہیں۔ یا شک 2-3 میں ہوتا ہے رکعت میں، یا شک 2-4 میں ہوتا ہے، یا 3 اور 4 میں ہوتا ہے، یا 4 اور 5 میں ہوتا ہے۔ اگر ان 4 قسم کے شکوں کو دیکھیں کہ جو رکعت میں ہو رہا ہے، اور یہ سارے 4 رکعتی نماز میں ہیں، 4 رکعتی نماز میں ہیں، تو اگر 2 اور 3 میں شک ہو رہا ہے تو یہاں پر دیکھا جائے گا کہ یہ کس موقع پر شک آ رہا ہے آپ، کیونکہ 5 موقع ایسے ہو سکتے ہیں کہ شک آئیں، یا قیام کی حالت میں، یا رکوع میں، یا رکوع کے بعد، یا سجدوں کے درمیان، اور سجدوں کے بعد۔ 5 صورتیں بن سکتی ہیں اس طریقے سے کہ شک آپ کو ان 5 موقعوں میں سے کسی ایک مقام پہ آ سکتا ہے۔ تو شروع کے 4 موقعوں پر، یعنی چاہے قیام کی حالت میں اگر 2 اور 3 میں شک ہو جائے نماز باطل، اگر رکوع میں شک ہو 2 اور 3 میں تو نماز باطل، سجدوں کے درمیان اگر آپ کو شک ہو کہ یہ 2 اور 3 ہے، 2 ہے یا 3 ہے، تو نماز باطل ہے، نماز باطل ہے۔ فقط ایک ہی صحیح راستہ ہے، وہ ہے دونوں سجدے مکمل ہونے کے بعد شک ہو رہا ہے کہ یہ دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے، تو یہاں پر نماز صحیح ہو جاتی ہے۔ نماز یعنی صحیح ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں پر نماز احتیاط پڑھیں گے، بعد میں نماز آپ کی صحیح ہے۔ 2 اور 3 یعنی 3 پر بنا رکھیں گے، اس کے بعد 1 رکعت اور پڑھیں گے، چوتھی رکعت، اس کے بعد پھر آپ ایک رکعت نماز احتیاط پڑھ لیں گے، نماز صحیح ہے۔ اگر قیام کی حالت میں شک ہوا یہ نماز باطل ہے، رکوع میں شک ہوا نماز باطل ہے، سجدوں کے درمیان شک ہوا نماز باطل ہے، کہ وہیں ختم کر دیجئے آپ نماز۔ آپ کو اگر شک ہوا ہے بھی یہ کہ آپ قیام کی حالت میں دوسری ہے یا تیسری ہے، نماز آپ کی باطل ہے، آپ توڑ دیجئے نماز۔ دوسرا دیکھیے، دوسری رکعت یا چوتھی رکعت میں شک ہو رہا ہے، یہاں بھی 5 حالتیں 5 صورتیں بن جاتی۔ یا آپ کو قیام کی حالت میں شک ہو رہا ہے، یا رکوع میں شک ہو رہا ہے، یا سجدوں کے درمیان شک ہو رہا ہے، یہ دوسری ہے یا چوتھی ہے، یا آخری صورت جو بنتی ہے وہ دونوں سجدے مکمل کرنے کے بعد شک ہو رہا ہے، یہ دوسری ہے یا چوتھی ہے، یعنی مجھے تشہد جو پڑھنا ہے اس کے بعد سلام پڑھ دینا ہے، یا نہیں مجھے پھر کھڑے ہو کے تیسری رکعت چوتھی رکعت پڑھنا ہے، شک۔ تو یہاں پر 4 حالتوں میں نماز باطل ہے، شروع کی، آخری کی 5ویں حالت میں نماز صحیح۔ یعنی اگر قیام کی حالت میں اگر شک ہو جائے، کیونکہ ہم نے پہلے بتا دیا پہلی دوسری میں شک ہوتے کہ نماز باطل ہے، تو جیسے ہی دوسری رکعت کے داخل میں آپ شک کر رہے ہیں نماز آپ کی باطل ہو جاتی ہے، یعنی کیونکہ قیام کی حالت میں یعنی دوسری ابھی پڑھ رہے ہیں ابھی آپ، اور آپ کو شک پیدا ہو گیا، نماز گئی۔ تو قیام کی حالت میں نماز باطل، رکوع میں بھی باطل، سجدوں میں بھی نماز باطل ہے۔ ہاں، فقط 2 سجدے مکمل ہونے کے بعد شک ہوا ہے کہ دوسری ہے یا چوتھی ہے، تو یہاں پر چوتھی پہ بنا کر رکھ کر نماز کو مکمل کر لیا جائے، اس کے بعد 2 رکعت نماز احتیاط پڑھ لیں گے، آپ کی نماز صحیح ہو جاتی ہے۔ ابھی اور 2 مسئلے رہ جاتے ہیں، وہ ہے تیسری رکعت اور چوتھی رکعت میں شک، اس کی بھی 5 صورتیں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد چوتھی رکعت اور 5ویں رکعت۔ تیسری اور چوتھی میں اگر شک ہو تو 5 صورتوں میں صحیح ہے شک، کیونکہ اب آپ 2 کے اس طرف آ گئے، تو تیسری چوتھی میں کسی بھی حالت میں شک آئے آپ کی نماز صحیح ہے، آپ کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے نماز، چاہے وہ قیام کی حالت میں شک ہو آپ کی نماز صحیح ہے، رکوع میں شک ہو آپ کی نماز صحیح ہے، سجدوں کے درمیان شک ہو رہا ہے تیسری اور چوتھی میں نماز صحیح ہے، دونوں سجدوں کے بعد نماز آپ کی 5 صورتوں میں صحیح ہے۔ ہاں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے چوتھی پہ بنا کر کے اس کو رکعت کو مکمل کر لیجئے، اس کے بعد 1 رکعت نماز احتیاط پڑھ لیجئے۔ ہاں، کہ اگر وہ تیسری رکعت تھی اور آپ نے جو ہے اسے چوتھی سمجھ کے ختم کر دیا تو 1 رکعت کم پڑھ لیے، 1 رکعت کم پڑھیے،
تو 1 رکعت آپ نماز احتیاط پڑھ لیں۔ تو نماز احتیاط کا اصول یہی ہے کہ دیکھیں نماز جب بھی آپ کو شک ہو رہا ہے 3 اور 4 یا تو آپ زیادہ پہ بنا رکھیں گے، زیادہ پہ بنا رکھ کے ختم کر دیں گے، پھر دیکھیں گے کہ اگر کم ہو تو کتنی ڈیفیشنسی آ رہی، کتنے رکعت کی کمی آ رہی ہے، اتنے رکعت نماز احتیاط پڑھ لیں۔ یہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صل